بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت زیادہ وظائف پڑھنے والوں کے چہروں پر حد سے زیادہ سنجیدگی رہتی ہے۔ ان کے رویے میں دوسروں کے لیے بے نیازی اور غصے کا عنصر زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کو تقریباً نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ ایسے کسی شخص کے پاس بیٹھنے والوں پر اس کی شخصیت کا رعب پڑتا ہے اور ان کے دل بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے زیادہ وظیفے پڑھنے والوں کی صحبت میں دوسرے لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے شخص سے دور رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس کے پاس بیٹھنا پڑ جائے تو خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ وظیفے پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ لوگ میری عزت اور ادب میں خاموش بیٹھے ہیں تو اس کی حرکات و سکنات سے بڑائی کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ تقریباً تکبر میں آ جاتا ہے۔ تو جس انسان میں اپنی جھوٹی شخصیت کو لے کر تکبر آ جائے تو پھر دوسری بیماریاں آتے دیر نہیں لگتی۔ ایسا ہمیشہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو فرضی عبادات تو کرتے نہیں مگر وظیفے وظائف پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد جب فرائض کے دائرے میں رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ساتھ ساتھ چلتا ہے، مگر جو لوگ فرائض ادا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے کلام کو وظیفہ بنا کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتے ہیں تو انسان کی روحانی توانائیاں ضائع ہونے لگتی ہیں اور آیات کی تیز روشنیاں ان کے ذہن کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ شیطان بھی اسی طاق میں رہتا ہے کہ جب انسان کا ذہن کمزور ہو اور وہ اس پر حملہ کرے تو ایسا دیندار شخص جو فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، فرض عبادات نہیں کرتا اور وظائف پڑھتا رہتا ہے، شیطان سب سے پہلے ایسے شخص سے زندہ دلی چھین لیتا ہے، چونکہ فرائض کے بجائے وظائف کرنے والے شخص واہمی ہو جاتے ہیں۔ ان کے چہرے کا سکون سکوت میں بدل جاتا ہے اور چہرے کا یہ سکوت دوسروں کے لیے الجھن کا باعث ہوتا ہے۔ بعض کمزور عقیدے کے لوگ چہرے کے اس سکوت کو رعب و جلال سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی سمجھ میں جب کچھ نہیں آتا تو اسے اپنا پیر بنا لیتے ہیں۔ کمزور عقیدے کے لوگ ہندوؤں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہندو بھی ہر طاقتور اور نہ سمجھ میں آنے والی چیز کو بھگوان بنا لیتے ہیں، تو مسلمان جو وظیفے پڑھنے والوں کی صحبت میں رہنے پر مجبور ہوتے ہیں تو اس کے عجیب و غریب رویے اور غرور و تکبر کی حرکات کے باعث اس کی محفل میں خاموش بادب بیٹھے رہتے ہیں۔ یوں ایک بے عمل شخص پیر بن کر دوسروں کا دعا گو بن جاتا ہے، حالانکہ دعاؤں کی ضرورت خود اس کو زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ فرض عبادت نہ کرنے کی وجہ سے اور زیادہ وظائف کرنے کی وجہ سے اس پیر صاحب کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ پیر بنے ہوئے لوگ نماز اور روزے سے دور رہتے ہیں۔ مرید جو کم عقل اور کم علم ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب نے اپنی عبادتوں کا کوٹا پورا کر لیا ہے، اس لیے اب پیر صاحب کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کم علم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری فرض نماز انتہائی بیماری اور کمزوری کی حالت میں ادا فرمائی تھی، کیونکہ نماز ہر مسلمان کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، تو ان پیروں کو کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ اگر یہ پیر فرائض ادا کرتے تو ان کی صحبت حقیقی طور پر اپنے مریدوں کے لیے فائدہ مند ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ادا کردہ فرائض ضائع نہیں فرماتے۔ روحانی روشنی ایسے ہی لوگوں سے پھوٹتی ہے جو فرائض ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، غفلت سے پاک ہوتے ہیں، چہرے پر سکون اور عاجزی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے
لیے تعلیم کا باعث ہوتے ہیں، لوگوں کو مرید نہیں بناتے اور لوگ ان سے ڈر کر نہیں بلکہ حقیقی عزت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی باڈی لینگویج سے بھی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے، تو ان کے پاس بیٹھے لوگ بھی سکون محسوس کرتے ہیں۔ وظائف فرائض کے ساتھ قابل قبول ہیں، ورنہ نہیں۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔